اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ جل مجدہ کی ذات بابرکات کا شکر اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص اور اس کی ہی خالص مہربانی سے ہم تمام زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، گھڑیوں میں، لمحات میں اسی اللہ رب العزت کے حضور حاضری کے قابل ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے قبر کی اندھیر کوٹھڑی میں اس حاضری کو ذریعہ نور و روشنی بنائے اور حشر کے دن اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت کے حصول کا بہترین سبب اور ذریعہ بنائے۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑی مہربانیوں کا مالک ہے، اپنی رحمتوں کا مالک ہے۔ سورۃ البینہ کی ایک آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہیں حکم دیا گیا، یعنی جو اہل ایمان ہیں، جو میری یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ وہ صرف اس اللہ کی خالص نیت کے ساتھ عبادت کریں، خالص نیت کے ساتھ عبادت کریں۔ پھر سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مخلص ہو کر خلوص نیت کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کروں، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت، یعنی اللہ نے مجھے حسن نیت، خلوص نیت کے ساتھ اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، ان آیات کریمہ سے اور دیگر آیات بھی قرآن مجید میں اس کے ساتھ منسلک ہیں، متعلق ہیں، کیونکہ قرآن کا اکثر حصہ جو ہے اس کی تشریح خود قرآن کر دیتا ہے، اس کی وضاحت، اللہ کے حکم کی وضاحت خود قرآن مجید فرما دیتا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے حسن نیت اور خلوص نیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور دین اسلام میں اللہ کی بارگاہ میں نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے، بہت بڑا عمل دخل۔ منافقین جو مدینہ میں ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جن کی سپرویژن کیا کرتا تھا، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ غزوات میں بھی جاتے تھے، گو کہ کئی غزوات میں واپس آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا بھی اظہار کرتے تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ ان کی نیت خراب تھی۔ ان کی نیت میں جب خرابی آ گئی تو ان کی بنائی ہوئی مسجد کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے گرا دیا اور جلا دیا۔
یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کی توحید کے جو ہے ترانے الاپے جاتے ہیں۔ مگر حضور جب غزوہ تبوک سے واپس آئے اور انہوں نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ ہم نے مسجد تعمیر کی ہے، آپ تشریف لے آئیں، 2 رکعت وہاں آپ نماز پڑھا دیں گے تو ہمارے لیے خیر و برکت ہو جائے گی۔ مگر اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ مسجد نہیں، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ کا گھر ہے، یہ فساد کا گھر ہے، اس لیے اسے جلا دیا گیا اور گرا دیا گیا، ڈھا دیا گیا۔ چونکہ درمیان میں کیا چیز آ گئی؟ نیت۔ اگر نیت خالص ہو تو جنگل بیاباں بالکل بے سر و پا جگہ اور مقامات پر بالکل کوئی سہولت نہ ہو، سنگلاخ پہاڑ ہوں، میدان ہوں، دھوپ اور سردی سے بچانے والا کوئی نہ ہو، وہاں بھی اگر نیت ٹھیک ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جو سجدہ کرنے والا اللہ اس کو اپنے عرش کی محبت سے، اپنی رحمانیت سے، اپنی رحمت سے درجات اور شرفیات قبولت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان جو بدء الوحی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان جو زبان ضد عام و خاص ہے کہ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و بدار نیت پر ہے، نیت پر ہے۔ آگے انشاءاللہ چل کے آپ کے سامنے احادیث نبوی بھی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نیت کا بڑا منتخب ہے کہ اگر نیت خراب ہے تو پھر چاہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی بیٹھا ہے، خانہ کعبہ کا طواف قبول نہیں ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اموی خاندان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت مطہرہ ہے اس سے پہلے خانہ کعبہ کے جھاڑو دیتے تھے، خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلانا، سارے معاملات تھے، مگر نیت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ٹھیک نہیں تھی؟ نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ بد نیت ہے، ان کے نیت میں حسن نہیں، خوبصورتی نہیں، اخلاص نہیں اور خلوص نہیں، تو فرمایا ما کان اولیاء الا المتقون، یہ میرے گھر کے متولی نہیں ہو سکتے، کلیئرنس کے ساتھ فرما دیا، بلکہ میرے گھر کے متولی وہ ہیں جن کے دل میں میں رب بستا ہوں، جن کے دل میں تقوی اور طہارت ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا انما لکل امرئ بما نویٰ، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، ہر ایک کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ رب العزت کہ پیارے رسول آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث رسول جو ہے صحیح مسلم میں، فرمایا ان اللہ لا ینظر الی صورکم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے۔ دیکھیں نا، مطلب اس میں کوئی قباحت نہیں، لوگ کتنی اچھی صورتیں بنا لیتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہے، امامہ بھی باندھا ہے، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، مگر بم باندھ کے اگر کوئی دوسرے کی جان لے لیتا ہے اور وہ بے شک اس کے چہرے پہ داڑھی ہے تو وہ کام نہیں دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو صورتوں سے غرض نہیں ہے، اللہ کو صورتوں سے غرض نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا ینظر الی صورکم، اللہ کو تمہاری صورتوں سے غرض نہیں، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، واموالکم، اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔
اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ میرے اس بندے کے دل میں کیا ہے، اور تمہارے عمل کے خلوص کو دیکھتا ہے، عمل کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت کے پیارے رسول آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان یہ صحیح مسلم میں فرمایا، من ہم بحسنۃ فلہم یعملھا کتب لہ حسنہ، کہ فرمایا جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور ارادے کے بعد اس نیکی کو کر نہیں سکا، حدیث رسول ہے صحیح مسلم کی، جس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا مگر نیکی کو کر نہیں سکا، تو نیکی کے ارادے اور نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس نیکی کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ارادہ اور نیت جو ہے وہ کمپیٹیبل ہے، وہ امپلیمنٹو ہے، وہ سپیریئر ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے رسپیکٹیبل ہے، اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی کتنی مخلوق آئیں، کتنی موجود ہیں، کتنی آئیں گی اور چلی جائیں گی، ہم ایک دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا پرسیپشن لے کے پھرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ نیت میرے دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، میری نیت اللہ دیکھنے والا، آپ ہر ایک کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہر ایک کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے گا اور اسے جب اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو دیکھے گا اس کے نامہ اعمال میں حج ہی حج لکھے ہوئے، وہ عرض گزار ہو گئی، یا اللہ میں تو غریب آدمی تھا، میں تو مالدار تھا ہی نہیں کہ میں تیرے گھر کا طواف کرتا، میں تو ساری زندگی جو ہے اپنے اہل و عیال، اپنی حاجات اصلیہ کی تکمیل میں ہی لگا رہا، میں تو حج کر ہی نہیں سکا۔ اللہ فرمائے گا تو بے شک حج نہیں تو نے کیا، نہیں کر سکا، مگر تیرے دل میں نیت تھی، تیرے دل میں نیت تھی، حسن ظن تھا، اور وہ مچلتا تھا، اس میں خلوص اتنا تھا کہ اگر تیرے پاس وسائل آ جاتے تو اڑ کے چلا جاتا، بے شک تیرے پاس وسائل نہ ہوئے اور نہیں جا سکا، مگر جتنی مرتبہ تو خلوص نیت سے میرے گھر کا ارادہ کرتا رہا اتنی مرتبہ تیرے نامہ اعمال میں نے حج لکھ دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص وہاں جاتا ہے اور وہاں حج کرنے کے بعد اللہ ہو سکتا ہے اس کو قبول نہ کرے، اور ایک شخص جہاں ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی اور کرم نوازی فرما دے گا۔ تو یہ ہے نیت۔ نیت کو جتنا ہم پاک رکھیں گے، نیت کو ہم جتنا مطہر رکھیں گے، جتنا اس کو جو ہے وہ پیوریفیکیشن دیں گے، جتنی کلیئرٹی دیں گے، اور دوسروں کے لیے نہیں، عمل تو اللہ کے لیے کرنا ہے نا، دوسروں کے لیے نہیں، جو بھی ہم کریں کہیں یا اللہ یہ تیرا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ جو دنیا دار کوئی دیکھ رہا، ہمارا رشتہ دار، ریلیٹیو، ہمارا جو ہے ریلیٹڈ کوئی پرسن، کوئی دفتر والا، کوئی محلے دار، جو بھی ہے، 1 دن 2 دن 4 دن واہ واہ کرے گا، اچھا کہے گا، جی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی کسی کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے کہ یہ فلاں دیکھے گا، میری ناموری کرے گا، میری شہرت کرے گا، میرا نام بچے گا، میں عالم و فاضل ہوں، قاری ہوں، جناب قاری القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ، اجل العلماء، فلاں فلاں القابات، یہ جو آج کل القابات ہم نے لے لی ہیں نا جی، یہ ان القابات کا بھی آگے جواب دینا پڑے گا۔ میں سب سے پہلے I am going to criticize myself and my department، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو لے رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو لے رہا ہوں اور اپنے شعبے کو لے رہا ہوں۔ ہاں، اگر خلوص نیت کے ساتھ ہم نے اللہ کا دین سیکھا ہے اور اللہ کے دین کو پھیلانے اور پہنچانے کی کوشش کی ہے خلوص نیت کے ساتھ، حق تو ادا کاری کوئی نہیں سکتا نا، سوال ہی کوئی نہیں، تو اللہ نے اس کی قدر کرنی ہے، بندے نے۔ اور ایک اور بات بھی بتا رہا ہوں، اگر آپ
ہم میں سے کوئی شخص اللہ کے دین کی خلوص کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ خدمت کرتا ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں بھی اس کی قدر پیدا کر دیتا ہے۔ یہ میرا الحمدللہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے اور ایکسپیرینس ہے۔ اگر کوئی اللہ کے دین کی خدمت دوسری نیت سے کرتا ہے کہ میں پیسے بٹوروں گا، دیکھیں اللہ نے جس کو دینا وہ تو دے گا، جو نہیں مانگتے پتہ نہیں اللہ کی مخلوق ہی ان دینداروں کو کتنا کچھ دے دیتے ہیں۔ اللہ ہی دیتا ہے مگر دلوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے، اور جو مانگتے پھرتے ہیں وہ کبھی رجتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف چلے جائیں، ہم کسی طرف بھی چلے جائیں، کوئی خدمت خلق کر رہا ہے، کوئی ہیومن رائٹس کا کسی نے اگر بیڑا اٹھایا ہوا ہے، کوئی بیوہ کی خدمت کر رہا ہے، کوئی یتیم کی سیوا کر رہا ہے، کوئی کسی کو گھر بنا کے دے رہا ہے، کوئی کسی کو جو ہے راشن دے رہا ہے، اللہ عدل قیاس معاشرتی زندگی کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں، جتنی بھی نیڈز ہیں، جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جتنی بھی جو ضرورتیں ہیں، اگر وہ کوئی پوری کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ میں فیس بک پہ دے دوں گا، میں واٹس ایپ پہ دے دوں گا، میں ٹویٹر پہ دے دوں گا، میں بینر چھپوا دوں گا، فلاں ہے، اس لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک الگ میٹر ہے کہ کوئی شخص ویسے دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے سوشل میڈیا پہ دیتا ہے، اشتہار چھپوا دیتا ہے دوسرے کو انکلائن کرنے کے لیے کہ یار جو میں نیکی کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ آج کل جیسے سردی کے دن ہیں تو لوگ سڑکوں پہ جائیں، لوگ غریب لوگ، مسافر لوگ، کتنے بے یار و مددگار لوگ پڑے ہیں، ہم اپنے کمبلوں میں، لحافوں میں، گرم بستروں میں ہیں، لوگ وہاں تو دوست کمبل بانٹ رہے تھے اور انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی اچھی نیت سے کہ ہو سکتا ہے میرے پاس اتنا ایسٹ نہیں ہے کہ میں ساروں کو کور کر لوں، کوئی دوسرا دیکھے گا جس کے بعد کچھ ہے تو اس کو بھی پتہ چلے گا کہ یار یہ بھی خدمت کرنی چاہیے۔ تو یہ اچھا اس طرح کی نیت اس بندے کو پتہ ہے کہ جو اپنی فلم، ڈاکومنٹری یا جو بھی اپنی ویڈیو مووی جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ کس کو دیکھتا ہے؟ نیت کو دیکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی مثال 4 آدمیوں کی طرح ہے۔ فرمایا ایک شخص وہ جسے اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، علم بھی دیا اور مال بھی دیا۔ اللہ نے جسے مال دیا تھا وہ مال اس طرح خرچ کرتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی نظافت دی ہے، یعنی اچھے مصارف کا انتخاب کرتا ہے۔ جہاں واقعتاً مال کو خرچ کرنا چاہیے، مال کو خرچ کرنا چاہیے، اس کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا مگر مال نہیں دیا، مگر اس کے دل میں یہ نیت پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جس طرح وہ صاحب علم مالدار ہے اور بہترین مصارف پر خرچ کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دوسرا شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی پہلے والے کے برابر مکمل ثواب عطا فرمائے گا، حالانکہ دوسرے کے بعد مال نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں حسن نیت آ گئی، اس کے دل میں حسن نیت آ گئی۔ اور فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تیسرے شخص کو اللہ نے مال دیا مگر اس کے پاس علم نہیں، اور اس مال کو وہ بے دھڑک خرچ کرتا ہے، یعنی مقامات ضیاء پر جہاں سے نقصان ہوتا ہے یا جہاں سے واہ واہ ملتی ہے یا جہاں سے اسے کوئی کسی قسم کا دنیوی اخروی اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مال اپنا برباد کر بیٹھتا ہے۔ چوتھا شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی مال دیتا تو میں اس تیسرے والے کی طرح خرچ کرتا، تیسرے والے کی طرح مال خرچ کرتا، یعنی مال ضائع کرتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو چوتھا تھا اس کو بھی اللہ تیسرے والے کے برابر مکمل گناہ میں شریک فرما دے گا، جیسے دوسرے کو پہلے کی حسن نیت کی وجہ سے مکمل ثواب دیا، اسی طرح چوتھے کو تیسرے والے کے حسن گناہ کی وجہ سے اس کی بری نیت جو چوتھے کی تھی اس کے تیسرے کے برابر اللہ اسے بھی گناہ میں شریک فرما دے گا۔ آج دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے
یہ بہت بڑی آزمائش ہے. دیکھیں پیسہ آ جانا بھی بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو سنبھالنے کی توفیق دیتا ہے. مانگنا، یہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مانگنا چاہیے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ فلاں کے پاس تو فیکٹریاں تو مجھے بھی دے دے، اگر تو مجھے بھی دیتا تو میں بھی نہیں. یا حسنہ کی بات آئی، کثرت کی بات نہیں آئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے اچھا دے، اتنا دے کہ میں اپنی ضروریات میں دوسرے کا محتاج نہ رہوں. یہ نہ کہیں کہ مجھے صدر پاکستان بنا دے، مجھے وزیر اعظم پاکستان بنا دے. یہ نہ کہو کہ مجھے فیکٹریوں کا مالک بنا دے. نہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سن بھی لیتا ہے. ہمارے ایک استاد محترم تھے، اب ویسے ہی میرے ذہن میں وہ آ گیا. میں میٹرک میں جب پڑھتا تھا تو میرے استاد، اللہ تعالیٰ انہیں رہی کہ جنت عطا فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک شاگرد تھا، وہ کہتا کہ استاد جی میرے واسطے دعا کرو میں تھانے دان لگ جاؤں. میرے جو پولیس والے دوست ہیں سوشل میڈیا پہ سنیں گے، سامنے بیٹھے ہیں، پریشان نہیں ہونا کہ میں مطلب ایک برائے اصلاح بات کر رہا ہوں. تو وہ جو استاد محترم تھے وہ بھی بادشاہ تھے، اسلامیت اختیاریہ میں پڑھاتے تھے، اور وہ ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی اور امام مسجد خطیب، بہت اچھے ذہن کے مالک. تو وہ کہتے ہیں کہ 2 سال وہ بچہ میرے سے پڑھتا رہا اور کہتا استاد جی میرے واسطے دعا کرو میں تھانے دار لگ جاؤں. استاد جی کہتے کہ بیٹا چھوڑو یہ، ان کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اچھی نوکری دے. آخر جب وہ رول نمبر سلپ بھی آ جائے، انہوں نے کہا استاد جی ہونے دے، دعا کر دو، میں تو اگے چلے جانا کالج. انہوں نے کہا جا اللہ تن تھانے دار بنائے. یہ استاد محترم نے خود واقعہ سنایا. اچھا، اس نے ایف اے بی اے ایم اے جو بھی ہے کیا، بعد میں جو ہے وہ اس کی ڈائریکٹ سلیکشن ہو گئی اور وہ تھانے دار لگا. لیکن اس نے تون کے کی رشوت لی. اور وہ جیسے دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں. انسان کا عمل جو ہے وہ انسان کو برا بناتا ہے. انسان کا جو کردار ہے وہ اس کی جو ہے پہچان اور ریکگنیشن ہوتی ہے. بہرحال وہ مر گیا. یہ استاد محترم کی اپنی IVN کا واقعہ ہے. وہ مر گیا. جب مرا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ اس کے لیے پھر 4 قبریں کھودی گئیں، مگر درمیان میں قبر میں کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف دہ عمل، کہیں سانپ کہیں بچھو نکل آتے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کا جو دنیا میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ عمل تھا وہ دنیا داروں کو دکھا دیا کہ نہیں ایسا کرو گے تو اللہ دنیا میں ہی تمہیں اپنی رحمت سے جو ہے وہ محروم فرما دے گا. یہ ایک ویسے واقعہ یہ چونکہ میرے استاد محترم نے خود سنایا تھا اس لیے میں نے آپ کو سنا دیا. تو نیت جو ہے وہ بہت زیادہ انسان کے لیے، بہت زیادہ انسان کے عمل میں کارگر ہوتی ہے. اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، کہ مرد اور عورت میں سے جس نے بھی میرا ذکر کیا اور نیک عمل کیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُنَجِّيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی اور رزق عطا فرمائیں گے. پاکیزہ زندگی اور رزق عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. پھر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، فرمایا جو ایک نیکی کرے گا فرمایا میں اس کو 10 نیکیوں میں کنورٹ کر دوں گا. اب وہ ایک نیکی حسن نیت سے آئی ہے، حسن نیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر فرما دی. اور حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک حسن نیت کی نیکی کو 70 مرتبہ، اور ایک حدیث فرمان میں آیا 700 مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ، 700 مرتبہ تک اللہ تعالیٰ اسے درجات عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا حدیث میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. غور کریں ذرا، فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی، یعنی عمل ابھی وہ نہیں کرتا مگر دل میں صرف نیک عمل کرنے کی نیت ہے. اللہ فرماتا ہے تیری نیت کا میری بارگاہ میں بہت زیادہ درجہ ہے، اور اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو پھر عمل پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور فرمایا وَعَمَلُ الْمُنَافِقِ وَعَمَلُ الْمُنَافِقُ، اور منافق کا جو عمل ہے خیر من نیتہ، اس کے نیت سے بہتر ہوتا ہے.
چونکہ منافق نیت دا بہرا ہوتا ہے، نیت اس کی بدگمانی میں ہوتی ہے، حسن نیت نہیں ہوتا، حسن ظن نہیں ہوتا، دل میں اس کے کچھ اور ہوتا، عمل میں جب تک، اب آپ یہ دیکھ لیں، جب تک منافق عمل نہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، اور مومن صرف نیت ہی کر لے تو اللہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث رسول میں اللہ اس کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ ضروری نہیں کہ ہم عبادت دیکھیں، ایک تو 5 وقت کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ کس کو توفیق دے، روزے کی استطاعت ماشاءاللہ، صحت تندرستی ہے تو روزے رکھیں، اللہ نے اگر اچھا رزق حلال دیا تو اللہ کے گھر کا طواف کریں، حج کریں، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی سٹرگل سے اپنے ہر ایک عمل کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر کھانا کھانے والا جب کھائے تو دل میں ہر لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے یہ کہے گا یا اللہ میں یہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں کمزور نہیں ہوں گا، طاقتور ہوں گا، تو رات کو اٹھ کے میں تہجد پڑھوں گا۔ رات کو جلدی سونے والا یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں آج 9 بجے 10 بجے سو رہا ہوں کہ میں پچھلی پیر اٹھوں اور تجھے یاد کروں، تو وہ جو اس کا سونا ہے اہل اللہ لکھتے ہیں اس کا سو جانا اس نیت کے ساتھ، وہ ساری اس کی عبادت ہے۔ صرف نیت کو تھوڑا اس کو کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے، نیت کی جو ڈائریکشن ہے، جو سوچنے کی ایک راستہ ہے سوچنے کا، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اہل اللہ نے لکھا، صوفیاء نے، کہ جو عبادت گزار کی نیند ہے، جو عبادت گزار کی نیند ہے وہ غافلوں کے نفل پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ آپ نے جملے پہ غور کرنا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں، یہ وہاں انہوں نے بھی لکھا یہ کہ جو عبادت گزاروں کی نیند ہے وہ غافلوں کے نفل پڑھنے سے بھی، یعنی جو غافل ہے جس کا دل اللہ کی طرف لگتا ہی نہیں، بس وضو کیا اور کھڑا ہے، 4 رکعت 2 رکعت نفل کی نیت یا نماز کی نیت، اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہے، لیکن وہ جو اہل و تقویٰ ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اور جو کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ سب کچھ چھوڑ آیا، جب کر رہا تھا وہ بھی تیرا امر تھا، اب یہاں آ گیا ہوں یہ بھی تیرا امر ہے، اور ہم آتے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دکان کی طرف خیال ہوتا ہے، یہ غفلت ہے جی۔ اگر نقصان ہونا ہے تو پھر بھی ہو جائے گا، اور نہیں ہونا تو پھر بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو عبادت گزاروں کی نیند ہے وہ غافلوں کی نماز سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، سبحان اللہ۔ تو نیت کو بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الامارہ، حدیث نمبر 1965۔ آپ کو پتہ ہے میں ریفرنس کے ساتھ کوشش کرتا ہوں بات کرنے کی، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات سنتے ہی اہمیت پھر اجاگر ہوتی ہے کہ یار یہ ویلڈ اور بالکل جو ہے اتھورائز بات ہو رہی ہے، ویسے بندہ بات کر دے تو الحمدللہ اس کے بھی ہم جواب دیں اور اس کے بھی الحمدللہ رسپانسیبل ہیں، لیکن ایک ریفرنس کے ساتھ ذرا اور زیادہ سولیڈیٹری آ جاتی ہے۔ 1965 آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک عالم کو بلائے گا، کہے گا اے میرے عالم، اے تیرے دل میں دین کا علم میں نے دیا، قرآن دیا، حدیث دی، تجھے حافظ بنایا، تجھے باعمل جو بھی ہے بنایا، تو میرے لیے کیا لے کے آیا؟ یا اللہ میں تیرے بندوں کو تبلیغ کرتا رہا تاکہ وہ راہ ہدایت پہ پائیں، بے نمازی نماز پڑھنے لگ جائے، جس کے بعد مال تھا وہ تیرے گھر کا طواف کرے، اللہ حاضر کیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اللہ کیا فرمائے گا؟ نہیں، تو اس نیت سے نہیں کرتا رہا، تو اس نیت سے کرتا رہا کہ لوگ تجھے علامہ گئے، تو اللہ کا گھر کا طواف اس لیے نہیں کرنے گیا کہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں، تو آ کے یہ کہتا رہا کہ لوگ مجھے الحاج کہیں، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیری نیت تھی نا دنیا میں وہ تو وہاں لے کے آ گیا ہے، تیرے اشتہار بھی لگ گئے، تیری نومینیشن بھی ہو گئی، لوگ تجھے چاہ بھی گئے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا غنی آئے گا، سخی، جس کو لوگ دنیا میں سخی کہیں گے، ہاں بھائی
تو کیا کر کے آیا؟ یا اللہ میں نے تو یتیموں کا خیال کیا، میں نے تیرے گھر بنوا دیے، میں نے مسجد پہ پیسہ لگا دیا، میں نے دارالامان بنا دیا، میں نے راستہ بنوا دیا، میں نے نلکے لگوا دیے۔ بالکل ہے میرے بندے، تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا تو نے یہ کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اچھا تیرا مطمع نظر یہ تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا یتیموں کا خیال رکھنے والا ہے، بڑا غریب پرور ہے، تو تیرے اشتہار لگ گئے، تیرے بینر لگ گئے، تو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ آ گیا، وہاں جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا۔ میرے پاس آیا ہے، تیرے پاس، تیرے لیے میرے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرا شخص شہید، کتنا بڑا درجہ ہے، جس کے جسم پر تلوار چل جائے جہاد کرتے ہوئے اور وہ مر جائے، شہادت کا درجہ حاصل کر لے، شہید آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی کیا کر کے آئی؟ یا اللہ تیرے دین کی خاطر میں نے جان دی ہے۔ فرمایا نہیں، تیرے دل میں دو نیتیں تھیں، اگر بچ گیا تو لوگ لکھیں گے غازی فلاں فلاں، غازی فلاں فلاں، اور اگر تو شہید ہو گیا تو کہیں گے تیرے دل میں تھا کہ لوگ میری قبر پہ لکھیں گے شہید فلاں فلاں۔ اللہ سے کوئی امر مخفی ہے؟ بولیے۔ اللہ فرمائے گا یہ تیرے دل میں تھا، بس تو شہید ہو کے آ گیا، لوگوں نے تیری قبر پہ لکھ دیا میرے پاس آج تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ حدیث ہی ہماری اصلاح کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ میرے خیال میں کوئی وضاحت تشریح کی ضرورت، ہر ایک، ہم میرے سمیت ہر ایک بندہ اپنے گریبان میں جھانک لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتا رہے۔ تھوڑا کر لو یار، اللہ واسطے کر لو، تھوڑا کر لیں، اللہ کے لیے کر لیں، ڈھیر کی اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ ساری رات تم عبادت کرتے رہو اور تھکا دو۔ فرماتا نہیں صبح اٹھ کے صرف نماز پڑھ لو اور اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہو جائے، تیری رات عبادت میں لکھ لو۔ وما علیہ الا البلاغ۔